ہو بہو اسی طرح عزیز دوستو جب سے ہم نے چاند دیکھا ہے روزہ رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، تراویح پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ اب یہ روزانہ کا ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، وہ ہمارے سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم اپنا بسترا لے کر آخری عشرے میں اللہ کے گھر آ کر اس کے گھر میں بیٹھ جانا ہے۔ اے اللہ جب تک تو راضی نہ ہو ہم تیرا گھر نہیں چھوڑیں۔ اسی کا نام اعتکاف ہے۔ شاید مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہو۔ 20 دن ہم روزہ دن میں رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے بھوک اس لیے برداشت کی کہ تو راضی ہو جائے۔ رات میں قیام کر کے ہم نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہ دن رات ہمارا معاملہ چل رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ اب ایک کام ہمیں یہ کرنا کہ اپنا بستر لے کر آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں آنا ہے۔ اے اللہ جب تک تو راضی نہ ہو کہ میں تیرا در نہیں چھوڑتا، تیرا گھر نہیں چھوڑتا۔ یہ ادا ہے اعتکاف کرنے والوں کی، لیکن ہمارے یہاں علم نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو بھی پتہ نہیں کیوں اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف یہ بہت بڑا عمل ہے عزیز دوست۔ اس آخری عشرے میں 2 بڑی نعمتیں، ایک لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ شریعت میں اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سال میں کئی راتیں ہیں لیکن ہم نے قرآن کو اتارنے کے لیے اس رات کا انتخاب کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آگے اللہ خود فرما رہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ میرے بندے جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر یہ شب قدر کیا رات ہے؟ لیلۃ القدر کس چیز کا نام ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لیلۃ القدر یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث میں بھی یہ بات ہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ایک شخص کا تذکرہ جو 83 برس تک 83 سال زندگی کے 83 سال اس آدمی نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں 83 سال جہاد کیا۔ ان کے عمریں بڑے ہوا کرتے تھے، 500 سال، 1000 سال، 1500 سال، 83 سال۔ تو صحابہ کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اے اللہ کے محبوب 83 سال اس آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کیا اجر ہوگا، کیا ثواب ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ہاں 83 سال۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے محبوب آپ کی امت کو شب قدر مبارک۔ فرمایا اس شب قدر کے بارے میں اللہ نے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ 1000 مہینوں کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو 83 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک شب قدر کی رات اگر تم پاؤ گے تو اس مرد مجاہد سے تم آگے بڑھ جاؤ جو 83 سال جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو اس چیز کا نام شب قدر ہے۔ تھوڑی دیر
عبادت کر کے بیان سن کر کسی جگہ بیٹھ کر باتیں کر کے رات گزارنا، اس کا نام شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر دعائیں مانگنے کا نام ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے، اللہ کے سامنے رونے کا نام ہے، قرآن کی تلاوت کا نام ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام شب قدر کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام۔ فرمایا کہ اسی شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے زندگی میں اعتکاف کا عمل کیا ہے۔ آخری عشرہ آپ علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرہ 10 دن کا مکمل اعتکاف یہ مسنون اعتکاف ہے۔ بہت سارے لوگ آخر کے 3 دن بیٹھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں بیٹھے ثواب ہے، لیکن نفل اعتکاف ہوگا، لیکن رمضان کا مسنون سنت اعتکاف کا عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ہر حال میں شب قدر کا ملنا لازمی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، زندگیوں کا بڑا حصہ 60 سال 70 سال جنہوں نے گناہوں میں گزارا ہو، ایک شب قدر اگر ملی تڑپ کی بنیاد پر، طلب کی بنیاد پر، محنت اور مجاہدے کی بنیاد پر، تو اندازہ لگاؤ گزری ہوئی پوری زندگی ہمیں مل جائے گی۔ کیا پتا کہ آئندہ رمضان قدر میں ہو یا نہ ہو، آئندہ رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان کی کیا قیمت ہوے میں رکھے ہوئے چراغ کے معنی ہے، کب ہوا کا جھونکا آئے چراغ ہو جائے۔ اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھو کہ ایک تو شب قدر کی نعمت ہے، دوسرا اعتکاف کی۔ عزیز دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پورا رمضان کثرت کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ نیکیوں کا توشہ عزیز دوستو یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تیار کرنا ہے۔ جیسا دنیا میں ہاتھ میں پیسہ نہ ہو، اس آدمی کی دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، واللہ اسی طرح آخرت میں اس آدمی کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں جس کے پاس نیکیوں کا توشہ نہ ہو۔ دنیاوی اعتبار سے مال نہ ہو تو زمانہ غریب سمجھتا ہے، آخرت کے اعتبار سے نیکیاں نہ ہو تو آخرت میں لوگ اسے غریب سمجھے۔ لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے غریب کسی امیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، روٹی کے 2 ٹکڑے مل جائیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی غریب نیکیوں کا مارا ہوا غریب جو ہے اگر کسی کے پاس چاہے وہ اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو ہاتھ پھیلائے گا تو اسے ایک نیکی نہیں ملے گی، سب بھاگے گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی بھی بھاگے گا، بہن بھی، یہاں تک کہ جس اولاد کے لیے پسینہ بہا کے زندگی اپنے ختم کی ہو وہ اولاد بھی بھاگی۔ آج موقع ہے اپنی نیکیاں، قیامت کے لیے میزان عدل لگے گا اللہ کا ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نیکیوں کو بھی تولے گا، گناہوں کو بھی تولے گا۔ اللہ جہاں رحیم ہے وہاں اللہ عادل بھی ہے، عادل کہتے ہیں انصاف۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے دنیا میں نیکی کی ہو، چاہے اس نیکی کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ اس نیکی کو قیامت کے دن لا کر ہمارے ترازو میں ڈالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر ہم نے برائی کی، ناانصافی کی، ظلم کیا، گناہ کیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے اپنے ہمیں یاد رہے نہ رہے، اللہ اس گناہ کو لے کے ہمارے ترازو میں ڈالے گا۔ بلکہ قرآن اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہے، ہماری کتاب ہمارے سامنے پھینک دی جائے گی، اقرا کتاب لے تو خود پڑھ اپنی کتاب۔ جیسا بچہ جب غلط لکھے
استاد غصے سے پھینک دیتا ہے کہ دیکھ تو کیا لکھا۔ آج موقع ہے عزیز دوستو، یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں جو چاہے ہم نیکیاں کر لے سکتے ہیں، اپنے آخرت بنا سکتے ہیں، لیکن جس وقت ہماری یہ سانس کا معاملہ حلق سے ختم ہو جائے گا، ایک ایک نیکی کے ہم محتاج ہو جائیں۔